نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کا ایک مستحکم نظام بنایا جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ پاک نے اس پہ تصرف کا اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے یا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے اس غیبی نظام میں کچھ تصرف کر سکے۔ یہ طاقت اور یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سورج اپنے وجود سے لے کر جس طرح جس منزل سے نکلتا ہے اسی طرح نکلتا رہے گا، اور جہاں ڈوبنا ہے اسی جگہ ڈوبے گا۔ سائنس اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہی حال چاند کا ہے، یہی حال ستاروں کا ہے، یہی معاملہ آسمان کا ہے، یہی معاملہ زمین کا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن کامل اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بندہ سبب اختیار کرتا ہے اور سبب اختیار کرنے کے بعد وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ آگے کے تمام تر معاملات اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جیسے آدمی کھیتی کے لیے زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اسے کھیتی کے لائق بناتا ہے، اور پھر اس میں بیج ڈال دیتا ہے۔ بیج ڈال دینے کے بعد اس کی آبیاری کرتا ہے۔ یہ اتنا انسان کے اختیار کی بات ہے۔ اب یہ دانہ زمین میں پھلے گا، پھولے گا، اور اس سے کیا پیداوار حاصل ہوگی اور وہ پیداوار کیسی ہوگی معیار اور کوالٹی کے حساب سے، یہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ تو بندوں کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن یہ اختیارات بھی سبب ہے اور مسبب کے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہے۔ آگے کا کام اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ نظام دنیا کا بنایا ہے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نظامات کو، انتظامات کو چلانے کے لیے اپنی ایک مخلوق پیدا کی ہے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے، اور اسی غیبی نظام کے تحت دنیا کے تمام تر معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک فقیر بھی اللہ کا محتاج ہے اور بادشاہ وقت بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے نکلنے سے اور سورج کے نکلنے سے ایک نظام ترتیب دیا ہے۔ آج دنیا جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ یہی دو نظام ہیں کہ تاریخ کا ایک سلسلہ سورج سے جڑا ہوا ہے جسے ہم انگریزی انگلش تاریخ کہتے ہیں، اور تاریخ کا ایک سلسلہ چاند سے جڑا ہوا ہے جس پر ہماری شریعت کے احکامات کا مدار ہے۔ اسلامی مہینے میں اور انگریزی مہینے میں جو فرق ہوتا ہے سال میں، اس فرق کو پیش نظر رکھ کر کے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اسلامی احکامات کا مدار چاند پر ہے، سورج پر نہیں۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، قربانی کا نظام بنتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے دنیا میں جو اللہ پاک نے چلایا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ اب بندوں کی سہولت کے پیش نظر اللہ پاک نے چاند کے نکلنے اور غروب ہونے کے حساب سے، چاند کے وجود سے لے کر کے اس کے ختم ہونے تک ایک نظام بنایا ہے۔ اس کو ہم مہینہ کہتے ہیں کہ جب چاند نظر آتا ہے ایک مہینے کی شروعات ہوتی ہے، چاند ختم ہوتا ہے ایک مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح
12 مہینے بنتے ہیں سال کے، 24 گھنٹے کا ایک دن، 7 دن کا ایک ہفتہ اور 30-29 دن کے ایک مہینہ، ایسے سال 12 مہینوں کے سال بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی کو ذکر کیا جس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے دن اور رات کو پیدا کیا تھا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے حرمت والے، رجب ہے، پھر اس کے بعد شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت کے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی ترتیب کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بسفر، سفر کے مہینے میں نحوست کی بات کا جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا حامت، اسی طرح الو کو دیکھ کر کے کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ اگر کبھی بستی میں الو آ گیا اور کسی مکان پر کر کے بیٹھا تو اس گھر والوں کا دل چھوٹا ہو جاتا تھا، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی تھی، اور الو آ کر کے بیٹھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی جانی مالی نقصان ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ہو، الو کا آنا ہو، بدشگونی ہو یا چھوت ہو، یہ چاروں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے گھر پر الو آ کر کے نہیں بیٹھا تو بھی تو گھر میں میت ہوتی ہے، کہ جب الو آ کر کے بیٹھے گا جبھی کوئی گھر میں مرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں الو کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں سفر کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں بدشگونی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اگر گھر سے نکلے یا جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹا، کچھ لوگ رک جاتے اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بلی نے اگر راستہ کاٹا ہے تو کوئی مصیبت آئے گی۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات سمجھی جاتی تھی، لیکن یہ چیز بلی سے جڑی ہوئی نہیں تھی، اس زمانے میں کتے سے جڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی کالے رنگ کے کتے سے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ چیز عورتوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور عورت نے ایسے راستہ کراس کیا تو پھر رک کر کے راستہ بدل لیتے تھے، یعنی عورت کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنا پڑا کہ تم نے ہم عورتوں کو کتوں کے برابر کر دیا، جیسے تم کالے کتے کو منحوس سمجھتے ہو تو تم نے عورتوں کو بھی منحوس سمجھ لیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایک زمانے تک یہ بات رہی کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس کو 13 تیجی بولتے تھے۔ سردار لوگوں کو معلوم ہے، رشتے کے لیے بیٹھتے تھے تو دیکھتے تھے 13 تیجی ہے، بولے رشتہ نہیں کرنے کا، شادی نہیں، نکاح نہیں، ابھی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شوال کا مہینہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنا پڑا کہ میرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا تھا، مجھ سے زیادہ قسمت والا اور کون ہوگا۔
تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں کسی اچھے کام کی شروعات کرنا یا اس مہینے میں نکاح کرنا، ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی ایسا ہے کہ جب رشتے کے لیے دن تاریخ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیلنڈر منگایا جاتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں، اگر آ گیا قمر در اقرب، بس پھر مسئلہ رک جاتا ہے، بولے اقرب ہے، اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، سواری میں اور بیوی میں، اس لیے کہ یہ چیزیں ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ رہنے کے لیے گھر چاہیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے سواری چاہیے، اور خوشگوار زندگی گزارنے اور خاندان کو چلانے کے لیے بیوی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، اس لیے ہمیں بھی کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ تو بہت منحوس ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک اموی خاندان کا ایک بادشاہ گزرا، نامور بادشاہ گزرا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان جیسی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ وہ شکار کے لیے نکلا، جو ہی محل سے گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا اور گیٹ کے روڈ پر آیا، سامنے سے اس کو ایک کانا آتا ہوا نظر آ گیا۔ موڈ خراب ہو گیا کانے کو دیکھ کر کے کہ یہ نحوست سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا گیا، اور اس زمانے میں جو جیل ہوتی تھی وہ سوکھا کنواں ہوتا تھا، آدمی کو کنویں میں اتار دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ آدمی کنویں میں رہتا تھا۔ اب اس کو گرفتار کیا گیا، صبح کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب جب سلیمان ابن عبد الملک شکار کے لیے گیا تو وہ دن شکار کے اعتبار سے اس کے لیے بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا۔ شکار خوب ہوا، شام کو خوشی خوشی واپس آئے۔ اس کو احساس ہوا کہ میں محل سے نکلا تھا اور میرا آمنا سامنا ایک کانے شخص سے ہو گیا تھا، تو میں نے اسے منحوس سمجھا کہ آج کا پورا دن خراب۔ اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اسے کنویں میں ڈلوا دیا۔ خیال آیا کہ یہ تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ آنے کے بعد اس کو نکلوایا، نکلوانے کے بعد اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد سلیمان ابن عبد الملک نے اس سے یہ بات کہی کہ میں شکار پر نکلا تھا اور عیبدار شخص کو میں نے دیکھ کر کے یہ سمجھا کہ آج کا یہ دن میرے لیے منحوس ہوگا، اس لیے تجھے گرفتار کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن تو میرے حق میں منحوس ثابت نہیں ہوا۔ آج کا دن تو شکار کے اعتبار سے میرے لیے بہت اچھا رہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو آپ کے حق میں منحوس نہیں رہا، لیکن میں گھر سے نکلا اور پہلی نظر آپ کے اوپر پڑی تھی، اور میرا پورا دن سوکھے کنویں کے اندر گزرا، تو میں تو منحوس نہیں رہا آپ کے حق میں، لیکن آپ میرے حق میں بہت منحوس ثابت ہوئے۔ تو انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی خیال کبھی ذہن میں آئے، زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آدمی سفر پر نکلا تو گھر سے نکلنے کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوا ہے یا نہیں۔ اگر کوا نظر آیا تو اس کو اڑاتے تھے، آواز دے کر کے، ڈرا کر کے۔ اگر جس طرف جانا ہے کوا اس طرف اگر چلا گیا تو پھر یہ سمجھتے تھے کہ اپنا سفر نامراد ہوگا، سفر کینسل۔ اور اگر مخالف سمت میں گیا تو اپنے لیے اس کو
اچھا شگون سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس طرح کی چیزیں زمانے جاہلیت میں رہی، اسلام ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس نے ہمارا نصیب اور مقدر، ہماری روح پیدا کی تھی جب ہی بنا دیا تھا۔ اور یہ بات پہلے میں کہہ چکا کہ دنیا بننا، بگڑنا، سنورنا اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کے فیصلے کے تحت ہے۔ جو اس کا فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں وہی ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، ہم سبب اختیار کرتے ہیں، نتیجے کا ترتب اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ تو سفر کا یہ مہینہ آج بھی کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تردید فرمائی اور ہمیشہ اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ کسی عورت کے نظر آ جانے سے، بلی کے راستہ کاٹ دینے سے، کالے کتے کے گزر جانے سے، یا الو کے نظر آ جانے سے، یا سفر کا مہینہ، یا چھوت یا بدشگونی، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ بدشگونی سے منع کیا گیا، اچھا شگون لینا یعنی اللہ سے اچھی امید قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی دو باتیں ہوتی، ہم کسی کام کے لیے نکلے اور ہمارے سامنے کوئی عیب دار شخص آ گیا تو ہمیں بدشگونی نہیں لینا چاہیے، توکلت علی اللہ۔ اور اگر ہمیں اپنے حساب سے کوئی اچھی چیز نظر آئی تو اچھا گمان لینا چاہیے کہ دیکھو ہم نکلے، پاور نہیں تھی، میں نکلا، بجلی آ گئی، اچھا رہے گا۔ اچھا شگون لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے مطابق ویسا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اچھے گمان کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو سفر کا یہ مہینہ نہ کبھی نامسعود رہا ہے، نہ کبھی منحوس رہا ہے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے یہ سوچ سمجھ کر کے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ سفر کا مہینہ ہے اس میں نحوست ہے، اگر کوئی کام کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے آیا تھا، اور آج اگر مسلمان انہی چیزوں کو لے کر کے سمجھ کر کے چلیں گے تو ظاہر بات ہے یہ وہی زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے جو مشرکین کا تھا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔